ایک زمانہ تھا جب میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتا تھا۔ مجھ پر مایوسی طاری رہتی تھی، میں غم زدہ رہتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس پوری دنیا میں میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک دن اس آیت پر میری نظر پڑی اور مجھے ایسا لگا کہ میں اس آیت کو زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ اس آیت نے میری سوچ، میرا غم، میری فکر ختم کر دی۔ وہ آیت تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں سوچنے لگا اور حیران ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی وہ رب جو اللہ ہے، وہ رب جو خالق ہے، وہ رب جو شہنشاہ ہے، جس کے سامنے کوئی کچھ بول نہیں سکتا، وہ اتنی شان، اتنی عظمت والا ہو کر مجھے یاد کرتا ہے۔ مجھے یعنی میں جو بندہ ہوں، جو مخلوق ہوں، جو ذلیل ہوں، جو کمزور ہوں، جو محتاج ہوں، اور وہ عظمت والا، شہنشاہیت والا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ یعنی میں جب اسے یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد کرتا ہے، وہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اپنی رعایت میں لے لیتا ہے، اپنی نگرانی میں لے لیتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر مجھے یہ آیت یاد آ گئی وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، تم اپنے رب کے حکم پر جمے رہو، کیونکہ تم میری نگاہوں میں ہو۔ یعنی میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں، یعنی میں اپنے رب کی حفاظت میں ہوں، میں اس کی نگرانی میں ہوں۔ اور پھر میں نے اس آیت میں غور کیا اور میں نے پوری آیت پڑھی تو وہ آیت تھی وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، کہ اپنے رب کے حکم پر جمے رہو کیونکہ تم میری نگاہوں میں ہو، اور تم اپنے رب کی تعریف بیان کرو تسبیح کے ساتھ، اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد اس کی تسبیح بیان کرو، یعنی اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، وہ مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بھرے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی زبان کو اپنے ذکر میں مشغول کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اسے یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، ایسی چیز جو تمہارے مالک کو تم سے خوش کر دے، ایسی چیز جو تمہارے درجات کو سب سے بلند کر دے، ایسی چیز جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کر دینے سے بہتر ہو، ایسی چیز جو اللہ کے دشمنوں کی گردنیں مارنے سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو تمام اعمال سے بھی بہتر ہے، ہمارے مالک کو ہم سے خوش بھی کر دیتا ہے، ہمارے درجات کو بلند بھی کر دیتا ہے، اور وہ صدقہ اور جہاد سے بھی بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد کرنا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ میں تنہا کیسے ہوں جب کہ میرا رب مجھ سے میری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے؟ میں تنہا کیسے ہوں جب کہ وہ مجھے سنتا ہے، میری ہر پکار کو سنتا ہے، میری ہر ضرورت کو جانتا ہے؟ وہ میرا رب ہے کہ اگر میں کہیں تنہا بھی ہوں تو میرے ساتھ دوسرا وہ ہے، اگر میں
کسی ایک کے ساتھ ہوں تو تیسرا وہ ہے، اگر میں کسی دو کے ساتھ ہوں تو چوتھا وہ ہے۔ میں تنہا کہاں ہوں، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، اور جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کسی اور کے ساتھ کی کیا ضرورت ہے۔ سوئے میرے بھائی اور میری بہن، اگر آپ کو بھی اللہ کا ساتھ چاہیے تو اس کو یاد کرنا شروع کر دیں، اس کی تسبیح کرنی شروع کر دیں، صبح و شام اس کی تسبیح کا معمول بنا لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ آپ اسے ہر وقت اپنے ساتھ پائیں گے۔